السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، وہ عمل جو رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، انسان کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ رزق یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہر دل میں گونجتا ہے، ہر آنکھ میں فکر پیدا کرتا ہے اور ہر زبان پر بار بار آتا ہے۔ کبھی پیسہ آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، کبھی محنت بہت ہوتی ہے مگر نتیجہ نہیں ملتا، کبھی کاروبار خوب چلتا ہے پھر اچانک رک جاتا ہے، کبھی تنخواہ ملتی ہے مگر گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، کبھی بیمار پڑ جاتے ہیں تو علاج کے پیسے کہاں سے آئیں، کبھی بچوں کی تعلیم، شادی، گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، دکان کا کرایہ، سب کچھ ایک ساتھ سر پر سوار ہو جاتا ہے، اور پھر انسان سوچنے لگتا ہے آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دوسرے لوگ تو آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے کاروبار پھل پھول رہے ہیں، ان کے گھر میں سکون ہے، ان کے بچے خوشحال ہیں، کیا میں نے کوئی بڑا گناہ کر لیا ہے؟ کیا میری قسمت ہی خراب ہے؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ رزق صرف محنت سے نہیں ملتا، رزق اللہ کے فیصلے سے ملتا ہے۔ جب اللہ چاہے تو بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اور جب اللہ نہ چاہے تو کھلے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اس عمل کے بارے میں بات کریں گے جو رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ عمل کوئی جادو نہیں ہے، کوئی ٹونا ٹوٹکا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی سادہ مگر طاقتور راہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ رزق کا تعلق صرف جیب سے نہیں بلکہ دل سے بھی ہے۔ بہت سے لوگ مالدار ہوتے ہیں مگر سکون سے محروم ہوتے ہیں، ان کے پاس بینک بیلنس بہت بڑا ہوتا ہے مگر رات کو نیند نہیں آتی، وہ کھاتے ہیں مگر مزہ نہیں آتا، وہ سوچتے ہیں کہ اب تو سب کچھ ہے پھر بھی دل بے چین رہتا ہے۔ دوسری طرف بہت سے لوگ کم کماتے ہیں مگر دل کے امیر ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر مسکان ہوتی ہے، ان کے گھر میں سکون ہوتا ہے، ان کے بچے ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے رزق کا مطلب صرف پیسہ نہیں، رزق برکت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، صحت ہے، اولاد کی نیکی ہے، گھر کا ماحول ہے، رشتوں کی گرم جوشی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے۔ اگر پیسہ ہے مگر برکت نہیں تو پیسہ صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں، اور اگر تھوڑا سا پیسہ ہے مگر برکت بھی بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عمل کیا ہے جو رزق کو بڑھا دیتا ہے، برکت عطا کرتا ہے اور آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے ان اعمال کو سمجھتے ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رزق کا ذریعہ بنائے ہیں۔ پہلا اور سب سے طاقتور عمل ہے استغفار۔ جب ایک بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر دل کی گہرائیوں سے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندے، اے میرے لوگو، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ سورہ نوح۔ سوچئے، استغفار صرف گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ رزق بھی بڑھاتا ہے۔ بارش برسانا، مال دینا، اولاد دینا، باغات دینا، یہ سب رزق کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ استغفار صرف زبان سے نہ ہو، یہ دل سے ہو، آنکھوں میں ندامت ہو، دل میں شرمندگی ہو۔ جب انسان رات کو سوتے وقت، دن میں کام کرتے ہوئے، نماز کے بعد یا جب بھی دل چاہے استغفر اللہ کہے،
اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 بار استغفار کرتا ہے اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو رزق کی راہیں بھی کھلتی ہیں، کیونکہ گناہ رزق کے دروازوں پر تالے ہیں۔ دوسرا عمل تقوی یعنی اللہ کا خوف۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، مشکوک چیزوں سے دور رہتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جو تھوڑی سی حرام کمائی کے لیے اپنی پوری زندگی کی برکت کھو دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں یہ تھوڑا سا حرام پیسہ تو چل جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حرام رزق زیادہ لگتا ہے مگر اس میں برکت نہیں ہوتی۔ وہ پیسہ آتا ہے تو جاتا بھی جلدی ہے، بیماری آ جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف حلال رزق کم نظر آتا ہے مگر اس میں برکت ہوتی ہے۔ ایک حلال روٹی بھی اللہ کی توفیق سے پورے گھر کو چلا دیتی ہے۔ تقوی اختیار کرنے والا شخص چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی اللہ کی مدد دیکھتا ہے۔ اس کا کاروبار چھوٹا ہو سکتا ہے مگر اس میں برکت ہوتی ہے۔ اس کی دکان پر لوگ خود بخود آتے ہیں، اس کی محنت رنگ لاتی ہے۔ تیسرا عمل نماز کی پابندی۔ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ رزق کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اپنی تمام پریشانیاں اس کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے والا شخص خود بخود برائیوں سے بچتا ہے اور برکت والے راستوں پر چلتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو نماز کے لیے وقت نکالتا ہے اللہ اس کے باقی وقت میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا شخص دن بھر میں زیادہ کام کر لیتا ہے کیونکہ اس کے دل میں سکون ہوتا ہے، اس کا دماغ تازہ رہتا ہے، اس کی سوچیں مثبت رہتی ہیں۔ فجر کی نماز پڑھ کر دن کا آغاز کرنے والے شخص کی پورے دن کی برکت مختلف ہوتی ہے۔ چوتھا عمل صدقہ دینا۔ یہ سب سے حیران کن عمل ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ دینے سے مال کم ہو جائے گا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو گھٹاتا نہیں بلکہ بڑھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کماتے کم ہیں مگر ان کے پاس برکت ہوتی ہے، ان کے گھر میں کھانا کبھی ختم نہیں ہوتا، ان کی اولاد خوشحال رہتی ہے۔ کیونکہ وہ دیتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ صدقہ صرف پیسہ دینا نہیں، کھانا دینا نہیں، پانی پلانا، مسکرانا، کسی کی مدد کرنا، علم سکھانا، مشورہ دینا، یہ سب صدقہ ہیں۔ جو شخص اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ اسے کئی گنا واپس دیتا ہے۔ کبھی وہ اسی دنیا میں واپس کرتا ہے، کبھی آخرت میں بڑا اجر دیتا ہے۔ 5واں عمل رشتہ داروں سے حسن سلوک یعنی صلہ رحمی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں، دلوں میں دوریاں بڑھ رہی ہیں، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بہن بھائی سے ناراض رہتی ہے، چچا تائی سے تعلقات خراب ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں،
صلہ رحمی صرف ملنا نہیں ہے، دل سے پوچھنا، مدد کرنا، معاف کرنا، اچھی بات کرنا، رابطہ برقرار رکھنا، یہ سب صلہ رحمی ہیں۔ جب رشتے ٹھیک ہوتے ہیں تو اللہ رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، دل میں سکون آتا ہے، دعائیں ملتی ہیں۔ چھٹا عمل صبح سویرے اٹھنا، یہ ایک سادہ سا مگر بہت طاقتور راز ہے۔ صبح کا وقت برکت کا وقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے صبح کی برکت کو میرے لیے رکھا ہے۔ جو لوگ دیر سے اٹھتے ہیں وہ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ کام نہیں بنتے، وقت کم پڑتا ہے، تھکاوٹ رہتی ہے، جبکہ جو فجر کی نماز پڑھ کر سویرے اٹھتے ہیں ان کی زندگی میں عجیب سی برکت ہوتی ہے، ان کا دن لمبا پڑتا ہے، ان کی محنت زیادہ نتیجہ دیتی ہے، ان کا دماغ تیز رہتا ہے۔ ساتواں عمل دعا کرنا، رزق کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ اللہ سے مانگیں، رو کر مانگیں، دل سے مانگیں، کہیں یا اللہ میرے رزق میں برکت دے، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، مجھے حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، میرے کاروبار میں برکت دے، میرے بچوں کے رزق میں برکت دے، میرے دل کو سکون دے۔ دعا وہ ہتھیار ہے جس سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ اب ایک اہم بات یہ ہے کہ کبھی کبھی رزق اس لیے رک جاتا ہے کیونکہ ہم کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، حرام کمائی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، لوگوں کا حق مارنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، دوسروں کو تکلیف دینا، یہ سب چیزیں رزق کے دروازے بند کر دیتی ہیں۔ جب تک یہ غلطیاں جاری رہیں گی برکت نہیں آئے گی۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کو درست کریں، توبہ کریں، پھر اوپر والے اعمال پر عمل کریں۔ میرے عزیز دوستو، رزق کا مسئلہ صرف دنیا کا مسئلہ نہیں بلکہ ایمان کا بھی مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے اللہ پر یقین مضبوط کر لیا تو کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیں، رزق آپ کو تلاش کر رہا ہے، جیسے موت آپ کو تلاش کر رہی ہے۔ آپ کو صرف اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، محنت کریں، حلال کوشش کریں اور پھر اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ آج ایک فیصلہ کریں کہ ہم استغفار کو اپنا روزانہ کا معمول بنائیں گے، حلال رزق کمائیں گے اور حرام سے بچیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، صدقہ دیں گے چاہے جتنا بھی کم ہو، رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھیں گے، صبح سویرے اٹھیں گے اور دعا کریں گے۔ اگر ہم یہ سب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے راستے کھول دے گا، بند دروازے کھل جائیں گے، رزق کی بارش ہوگی، دل میں سکون آئے گا، گھر میں برکت آئے گی۔ معزز سامعین، آخر میں بس اتنا کہنا ہے کہ رزق دروازوں سے نہیں آتا، رزق آسمان سے آتا ہے اور آسمان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اگر وہ راضی ہو جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے، اگر وہ ناراض ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ یا اللہ ہمیں حلال، پاکیزہ اور بابرکت رزق عطا فرما، ہمارے دل کو تیرے ذکر سے بھر دے، ہماری زندگی میں برکت ڈال دے، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے رشتوں میں محبت ڈال دے، ہماری محنت کو رنگ دے اور ہمیں ہمیشہ اپنی رضا پر راضی رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اس پیغام کو اپنے دوستوں
رشتہ داروں اور سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ راز پہنچ سکے، اور دل سے دعا کریں کہ اللہ سب کو حلال اور بابرکت رزق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔